سی ایم ایچ میں سر موت اور زندگی کی کشمکش میں گزارش کرتا ہوں منسٹر ہیلتھ صاحب سے، سینئر منسٹر ظہور بلیدی صاحب سے کہ اس کو ایئر ایمبولینس پہ پوری طور پر کراچی شفٹ کریں، اور پورا مکران اس خوف میں اس طرح مبتلا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے بچے کو دکان تک نہیں بیچ سکتا کہ اسے حملہ ہوا۔ پھر پولیس نے جس ٹیکنیکل انداز میں 24 گھنٹے کے اندر ان قاتلوں کو ڈھونڈ کے پکڑا۔ میں آج دو ایشوز ہیں جن پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سر میں پورے ایوان کی توجہ چاہتا ہوں، خاص طور پر حکومتی جماعتوں کی جو حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہیں۔ 19 تاریخ کی رات سر میرے پنجگور کے دو نوجوانوں پہ حملہ ہوتا ہے رات کو 10 بجے بروری بائی پاس جبل نور کے قریب، جس سے سہیل شمبیزی صنف حاجی مہیم شمبیزی اور شہید ہوتا ہے اور زائد صنف رسول جان زخمی ہوتا ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن دوستوں نے تعاون کیا، اسپیشلی منسٹر ہیلتھ نے، لیکن آج میں پورے ایوان کی طرف سے اپنے پولیس فورس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جس طریقے سے حملہ ہوا، پھر پولیس نے جس ٹیکنیکل انداز میں 24 گھنٹے کے اندر ان قاتلوں کو ڈھونڈ کے پکڑا اور ایک کو مارا، بلکہ اس سے 3 پولیس والے زخمی ہیں، ایک تو سیریس انجرڈ ہے۔ موت اور زندگی کی کشمکش میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے فورسز کی حوصلہ افزائی کریں، یہ ہم پہ فرض ہے۔ اور میں داد دیتا ہوں بروری روڈ کے تانے کے ایس ایچ او اور ڈی ایس پی شوکت جدون، اس کے ٹیم کو، ایس ایس پی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھے انداز میں کوآپریٹ کیا۔ بلکہ میں یہ گزارش کرتا ہوں، قائد ایوان یہاں نہیں ہے، سینئر منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان پولیس والوں کی حوصلہ افزائی حکومت کرے، ان کو انعامات سے نوازے کہ ان لوگوں نے ٹیکنیکل انداز میں جس طرح وہ بندہ افغان مہاجر تھا جو پھر مردار ہوا، اس نے یہ شاطر انداز میں ان دونوں نوجوانوں کو لوٹنا چاہا۔ جب وہ گلی میں نہیں گئے، اس نے اندھادھند فائر کی، اس کی اپنی ساتھی زخمی ہوئی، اس طرح پولیس نے اس کو ڈھونڈ لیا۔ بلکہ میں ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ جو پرویز حسین سی ایم ایچ میں سر موت اور زندگی کی کشمکش میں گزارش کرتا ہوں منسٹر ہیلتھ صاحب سے، سینئر منسٹر ظہور بلیدی صاحب سے کہ اس کو ایئر ایمبولینس پہ پوری طور پر کراچی شفٹ کریں۔ اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس نے قربانی دی ہمارے لیے، بلکہ اس قربانی کو تاریخ میں یاد رکھا جائے۔ منسٹر ہیلتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو بتائیں تقریباً یہ ان کا ایشو تقریباً۔ میں بس ایک پوائنٹ یہ تھا۔ دوسرا سر جناب اسپیکر، گزشتہ بلکہ کئی سالوں سے مکران ڈویژن بدامنی کے لپیٹ میں ہے، لیکن ابھی ایک اور مصیبت ہے کہ دہشت گردی بدامنی اپنی جگہ پہ، مکران خاص طور پر پنجگور اور تربت میں اغوا برائے تاوان کاروبار بن چکا ہے، اور تقریباً ابھی تک کوئی 5واں چھٹا نوجوان لڑکا ہے ان کو اغوا کرتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو یہ مثال دوں کہ نصیب ولد حاجی یاسین، اس کو 9 دسمبر یا 16 دسمبر کو اغوا کیا، پھر پورا مکران سراپا احتجاج ہوا، آل پارٹیز نے احتجاج کی، اس کو پھر چھوڑ دیا، کس طرح وہ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑا۔ لیکن ابھی خاص طور پر شاہ نواز رند صنف گلجان رند جو گزشتہ 3 مہینوں سے سر اغوا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دینا دانستہ دلیری سے وہی مافیا اغواکار لوکل نمبروں سے کال کرتے ہیں، اتنے دلیر ہو چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے امن و امان بحال کرنے کے اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ خدا را میں حکومت سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ شاہ نواز کا جو فیملی ہے وہ کرب کا شکار ہے، اور پورا مکران اس خوف میں اس طرح مبتلا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے بچے کو دکان تک نہیں بیچ سکتا ہے، کیونکہ شاہ نواز بیسیکلی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل چلاتا ہے تربت میں، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اور ہاسپٹل سے نکلتے ہوئے اغوا ہوا، اس کا گاڑی کہیں پایا گیا افسر میں، تو بعد میں جب فون آنے شروع ہو گئے کہ جی ہمیں پیسے دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ سیریس ایکشن لینا چاہیے۔ شاہ نواز کی برآمدگی کے لیے باقی 3-4 اور نوجوان اغوا ہیں، ان کے فیملی سے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ لاوارث ہیں، کوئی لوگوں سے مطلب جہاں ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو تحفظ دے دیں، لیکن لوگوں کو یہ بالکل محسوس ہو رہا ہے کہ ہم عدم تحفظ کے شکار ہیں۔ اور دینا دانستہ مطلب یو فون کے نمبر لوکل نمبر ہیں سر،
یہ اغوا برائے تاوان جی اغوا برائے اغوا برائے تاوان ہے، ڈائریکٹلی وہ پیسہ مانگ رہے ہیں، پیسہ مانگ بلکہ ہمارے بھائی جان ہمارے دوست کو ظہور جان کو یہ پتہ ہے، اس سے ان فیملی سے ہمدردی کی ہے، میں اس کی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت ایسے چیزوں کو سیریس لے لے، اور یہ شریف خاندان ہے اور ان کے یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقی بھائی خاندان پورا علاقہ پورا ایسے ڈوبا ہوا ہے پریشانی اور خوف میں، یقین کریں اسپیکر صاحب پوچھنے والی بات نہیں، پورے مکران میں احتجاج ہوا ہے، گوادر سے لے کر پنجگور تک، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے۔